اچھا یہ اب ظاہر ہے وسیم کو ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. مین وائل یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہیں, جو سربراہان مملکت جا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ٹریبیوٹس پیش کر کے اور اس کے بعد پھر روانہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے, بلاول روانہ ہو گئے, اب چیئرمین سینٹ وغیرہ کا نہیں آئیڈیا کہ وہ بھی میرے خیال سے وہاں سے سب لوگ. تو نماز جنازہ 5 تاریخ کو ہوگی صبح ہوگی اور اس کے بعد اجتماعات وغیرہ چلتے رہیں گے, یعنی کہ اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم. میں جب آپ نے سارا ابتدائیہ دیا اور جس طرح وسیم بادامی وہاں سے ساری صورتحال ایکسپلین کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں پتہ کیا چیز آ رہی تھی کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یا بی بی نیتن یاہو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر, وہ اس سارے منظر کو دیکھ کے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. 28 فروری کو انہوں نے بڑا آپریشن فیوری سکسیسفلی کمپلین کیا, اور چودھری غلام حسین صاحب کی وہ اکثر صحیح بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ اسسمنٹ ساری دنیا کے اندر یہی تھی کہ ملٹری جو قیادت ہے وہ اس کا خاتمہ, ان کی کلیریکل جو قیادت ہے جو ان کے راہبر اعظم ہوتے ہیں ملک چن کے رہنما, ان کا خاتمہ, تو اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے سنبھلنا بحیثیت ریاست اور قائم رہنا, اور عام تاثر یہی تھا کہ کولیپس کر جائے گا ایران. لیکن جس انداز سے ایران کھڑا ہو, جس انداز سے وہ قیادت جو ہے ٹیئر آفٹر ٹیئر جن کی انہوں نے راہبری کی ہوئی تھی, جن کو سکھایا ہوا تھا, جن کی ٹریننگ کی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا ہر محاذ سنبھالا اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ سارے محاذ سنبھالے. دیر واز نو کمیونیکیشن ٹاور سارے تباہ و برباد ہو گئے تھے, اور آرڈرز اس طرح کے تھے کہ بھیا یہ اگر موقع آ جائے گا تو آپ نے کیا اس ٹائم ایکٹ کرنا ہے. تو پھر جتنی کامیابی کے ساتھ میرے خیال میں یہ رہتی دنیا تک کہ یہ مثال دی جائے گی کہ دنیا کی 2 طاقتور ترین جو ملٹریز ہیں, امریکہ اینڈ اسرائیل, مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہارڈ ویئر ہے, ان کے پاس جو آلات ہیں, باقی جو ان کی ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اسے ابھی تک کسی کے پاس زیادہ طاقتور ترین آلات موجود نہیں ہیں. اس کا سامنا کیا اور کامیابی کے ساتھ سامنا کیا. تو میرے خیال میں دیکھیں اس سے پہلے احتجاج ہو رہے تھے, یعنی ود ان ایران بہت سے زیادہ جو ہے رائٹس کے لیے لوگ باہر نکلے تھے, لیکن وہ اپنے اندرونی اختلافات اس قوم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو ثابت کیا, اختلافات کو سائڈ پہ کر دیا. اور رضا پہلوی جیسے رضا شاہ پہلوی وہ امریکہ میں جناب اس نے جو ہے اپنی چھٹیاں چاقو تیز کرنی شروع کر دی کہ جناب میں واپس آؤں گا, حالانکہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اور وہاں پر جو لوگ جنہوں نے یعنی آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کوئی لوگ جشن منا رہے تھے, تو اب وہ لوگ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ایون کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر بڑے وہ احتجاج, وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے, جو پہلے احتجاج کرتے تھے بعد میں انہوں نے خوشیاں منائی, لیکن پوری قوم نے اندرونی اختلافات کو پس پش ڈال کر آگے بڑھ گئی. وسیم بادامی صاحب آ چکے ہیں. وسیم کین یو ہیئر اس؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. اچھا میں اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ جو آپ پلان بتا رہے تھے اس کے مطابق 5 تاریخ کو نماز جنازہ ہوگی. اچھا ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ہائی پروفائل جب ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک سے ہٹ کے اور بھی اجتماعات ہو جاتے ہیں نماز جنازہ کی. یہاں پر ایک ہی اس طرح کا اجتماع ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ تدفین کے حوالے سے جو پروسیس آپ بیان کر رہے تھے وہ اگر ہمیں ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں کہ وہ کب تک مکمل ہوگا. جی میں عرض کرتا ہوں. تو ایک تو یہی کہ یہاں مطلب باقاعدہ جو نماز جنازہ کا جو اناؤنسڈ شیڈیول ہے, جس طرح اگین میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ وہ اینڈ ٹائم پر چیزوں کو چینج کرتے ہیں. جس طرح ابھی جو جنازہ ہونا ہے تھوڑی دیر بعد, اٹ واز نیور اناؤنسڈ ٹل یسٹرڈے. کل لیٹ نائٹ, کل رات کو یہاں کے وقت کے مطابق 2-2:30 بجے اناؤنس ہوا ہے کہ ہم ایک شہید کی نماز جنازہ ابھی یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن اجتماعات مسلسل منعقد ہوتے رہیں گے, جلوس اور یہ ریلیاں سب جاری رہیں گی. لوگ یعنی ایسا لگتا ہے کہ قومی تہوار ہے جس میں غم کا رنگ نمایاں ہے, لیکن جوش کا نا, غم و غصہ جوش یہ باقاعدہ نظر آتا ہے. آپ نے کہا تدفین کا سلسلہ کیا ہوگا, وہ غالباً اس وقت شاید آواز کٹ گئی تھی, وہ یہی کہ یہاں تہران میں یہ اجتماعات ہوں گے. اس کے بعد یہ جسد خاکی اب تک کی شیڈول کے مطابق جائے گا قم میں. یہ روضہ اقدس ہے امام علی رضا کی ہمشیرہ کا, بی بی معصومہ قم کا, اسی کے نام سے, انہی کے نام سے یہ شہر منسوب ہے. یہ تہران سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے, لیکن جسد خاکی ہیلی کاپٹر پہ لے کے جایا جائے گا, کیونکہ اگر جلوس کی صورت میں گیا تو بہت دن لگ جائیں گے. سو دا آئیڈیا اس کہ تہران اور اس کے اطراف کے لوگ یہاں ہیں, قم اور اس کے اطراف کے لوگ وہاں ہیں.
اس کے بعد یہ جسد خاکی کو لے کر جایا جائے گا فرام ایران ٹو عراق، جہاں پر اب تک جو آفیشلی اناؤنسڈ ہے وہ نجف میں روضہ امام علی اور کربلا میں روضہ امام حسین پر جنازے کے اجتماعات ہوں گے، جس کے بعد یہ واپس آئے گا جسد خاکی یعنی کہ ایران میں، اور پھر جو آخری جو دن ہوگا وہ ہوگا مشہد میں۔ مشہد وہ شہر ہے جہاں پہ خامنہئی صاحب پیدا ہوئے، مشہد وہ شہر ہے جہاں پر ان کی تدفین ہوگی، مشہد وہ شہر ہے جو کہ ایران کی وجہ شہرت ہے زیارات کے اعتبار سے، جہاں پر امام علی رضا کا روضہ ہے اور انہی کے روضے کے آتے میں ان کی تدفین ہوگی۔ تہرال کی طرز پہ بڑا شہر۔ جی جج صاحب۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ وسیم بدامی ہمیں وی آر پراؤڈ آف ہیم کہ وہ پاکستان کی اور اے آر وائی کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں ایران میں۔ تو میرا دو سوال ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ ابھی تک جو کچھ آپ نے ایران میں دیکھا ہے، وہ جو مناظر، جو تباہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ دنیا کو بار بار دکھاتے جا رہے ہیں، نہ وہاں پانی گر رہا ہے، نہ آگ رہی ہے، نہ نیوی رہی ہے، نہ فوج رہی ہے، نہ کوئی شہر رہا ہے، نہ کوئی بچہ رہا ہے، نہ کوئی بوڑھا رہا ہے، تو وہاں آپ پہنچے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی تباہی بربادی نظر آئی ہے، یا سر بسر ایرانیوں کی جوش جذبہ اور اپنی قیادت پر اعتماد اور دشمن کے خلاف صفائی نظر آئی ہے؟ چودھری صاحب آپ یقین کیجئے کہ جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں نا، وہ اگر ہم تمام کے تمام دکھانا شروع ہو جائے، ابھی ایک ماحول مختلف ہے جس انداز سے دکھا دے رہے ہیں، تو لوگ حیران ہو جائیں گے، کچھ پریشان بھی ہوں گے شاید وہ افراد جن کا آپ نے تذکرہ کیا، اور باقی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سینکشن زدہ ملک ہے جو کہ یہاں پر پہنچا ہے۔ یعنی کہ میں بالکل شروع سے شروع کروں، جس ایئر لائن سے، مہان ایئر ایران کی ایئر لائن ہے جس سے ہم نے ٹریول کیا ہے، ہم اس ایئر لائن کا ایک خاکہ، آپ لوگ سب ماشاءاللہ فریکوینٹ ٹریولرز ہیں، اس کی بزنس کلاس اور اکانومی کلاس دکھائیں گے تو آپ کہیں گے یار کمال ہے، وی کین کمپیئر اٹ ٹو ایئر لائن آف اینی ادر کنٹری۔ وہاں سے لے کے یہاں کے ریسٹورینٹس، یہاں کی شاہراہیں، یہاں کی ٹرین، یہاں کی سڑکیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک سینکشن زدہ ملک اس ترقی کے اس لیول پر ہے۔ دیٹ از نمبر 1۔ آپ نے جو عوام کی جذبہ، اچھا باقی جو آپ نے کہا کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان جگہوں کا بھی عالم یہ ہے، اور اس میں سے ایک جگہ سے میں ابھی ہو کر آ رہا ہوں، اب سے تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے میں اس کمپلیکس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جس کو تباہ کیا گیا، جہاں پر خامنہئی صاحب شہید ہوئے۔ وہاں کیا منظر ہے چوہی صاحب؟ وہاں یہ منظر ہے کہ میں نے عورتوں کو دیکھا، میں نے بچوں کو دیکھا جو کہ اپنے ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے تھے، جو کہ آنسو بہا رہے تھے، جو کہ نعرے لگا رہے تھے۔ یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ قوم اگر کسی نہ کسی، یعنی مورال تھوڑا 19-20 بھی تھا، تو وہ مورال اب یہاں پر پہنچا ہوا ہے، آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، جہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، اور کل یا 100 سال بعد ایسا مرحلہ دوبارہ آیا تو ہم ایسا دوبارہ کر دینے کو بھی تیار ہیں، لڑنے کو بھی تیار ہیں، مرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ خاور گمن آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اچھا مجھے یقین نہیں وہ عادت سے مجبور جی ہے۔ خاور صاحب